السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایک سائیکٹرسٹ ڈاکٹر کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ بیگم کے کہنے پہ کئی دن سے ٹائم لیا ہوا تھا، اس لیے انہیں ملنے چلا آیا۔ کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ تفصیل سے ذرا بتائیں۔ میں آنکھیں بند کیے چت لیٹا، ماضی کی طرف سفر کرنے لگا اور میری زبان سے الفاظ پھوٹنے لگے۔ سب ٹھیک ٹھاک تھا۔ میں اپنے آفس میں مصروف رہتا اور نوشین یونیورسٹی میں لیکچرار تھی۔ بچے سکول کالج سے آ کر اکیڈمی چلے جاتے اور پیچھے گھر میں صرف اماں اور نکرانی ہوتی تھیں۔ اماں کافی بیمار رہنے لگی تھیں۔ اکثر ایسا ہوتا اماں کی رات کو طبیعت خراب ہو جاتی اور ہم انہیں لے کر ہسپتال چلے جاتے، جہاں 4-5 گھنٹے کے ٹریٹمنٹ کے بعد ہمیں فارغ کر دیا جاتا تھا۔ جب یہ اکثر ہونے لگا تو میری اور نوشی کی ورک روٹین خراب ہونے لگی۔ راتوں کو دیر سے جاگنے کی وجہ سے ہم دونوں متاثر ہو رہے تھے۔ انہی دنوں ایک دن نوشی نے مجھے کہا، سنیے اماں کی وجہ سے ہم دونوں کو خاصی ڈسٹربنس ہو رہی ہے، کیوں نہ ہم انہیں اولڈ ایج ہوم چھوڑیں؟ یہ سننا تھا کہ میرے تن بدن میں آگ لگ گئی اور غراتے ہوئے میں نے پوچھا، تم نے یہ سوچا بھی کیسے؟ جانتی بھی ہو ابو کی ڈیتھ کے بعد اماں نے مجھے کیسے پال پوس کر بڑا کیا ہے۔ آپ بھی جذباتی ہو جاتے ہیں۔ میں تو صرف یہ کہہ رہی تھی کہ شہر میں 20 اولڈ ایج ہوم ہیں، ہم کسی اچھے سے پرائیویٹ اولڈ ایج ہوم کا انتخاب کریں گے جہاں میڈیکل کی بھی سہولت ہوگی، تاکہ خدا نہ خواستہ رات کو تو ہم یہاں ہوتے ہیں، اگر دن میں اماں کی طبیعت بگڑ گئی تو کیا کرے گی کام والی نجمہ؟ آپ ایک دفعہ مسز عباسی نے جو اولڈ ایج ہوم پروجیکٹ شروع کیا ہے وہ دیکھیں۔ اچھا فی الحال اپنی بکواس بند کرو اور مجھے پڑھنے دو۔ میں نے اینک سیدھی کی اور پھر کتاب پڑھنے میں مصروف ہو گیا، لیکن میرا دماغ بار بار مسز عباسی کے بنائے اولڈ ایج ہوم کی طرف جا رہا تھا۔ اگلے دن اتوار تھی اور صبح میں گاڑی لے کر شہر کے اس پوش علاقے کی طرف بڑھ گیا جہاں وہ اولڈ ایج ہوم تھا۔ گاڑی پارک کر کے میں اس شاندار اور پرشکوہ بنگلے کی طرز پہ بنی اس عمارت میں داخل ہو گیا جہاں میرا استقبال پودوں کو پانی دیتی مسز عباسی نے خود کیا۔ اس دن میں نے وہ ساری عمارت گھوم کر دیکھی جہاں میرے ذہن کے مطابق واقعی بوڑھے لوگوں کے لیے جنت تعمیر کی گئی تھی۔ صاف ستھرا ماحول، بڑا سا سرسبز لان، پرشکوہ ڈسپنسری اور جہاں ہر وقت ایک ڈاکٹر تعینات رہتا تھا، اور اولڈ ایج ہوم کی اپنی 2 ایمبولینسز کے علاوہ وہاں زندگی کی ہر سہولت فراہم کی گئی تھی۔ مسز عباسی سے فیس وغیرہ پوچھی جو 14 طبق روشن ہو گئے، لیکن اماں کے لیے مجھے وہ مناسب لگے۔ اب صرف اماں سے پوچھنا باقی رہ گیا تھا۔ رات کو اماں کے کمرے میں داخل ہوا تو دیکھا وہ بیٹھیں بڑے بڑے لفظوں والا قرآن پاک پڑھ رہی تھیں۔ میں کمرے میں داخل ہوا تو انہوں نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا اور مسکرائیں۔ میں چپ چاپ پہلو میں آ کر بیٹھ گیا۔ اماں کا حال احوال پوچھا اور پھر چپ۔ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ بات کو کیسے شروع کروں۔ یہ مشکل اماں ہی نے خود آسان کر دی۔ کیا ہوا بیٹا، پریشان لگ رہے ہو؟ جی بس آپ کی وجہ سے ہی پریشانی تھی۔ کیسی طبیعت ہے؟ اب تو میں ٹھیک ٹھاک ہوں، مجھے کیا ہونا ہے؟ بس یہ کم وقت مارا بلڈ پریشر اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے۔ اماں ایک مشورہ کرنا تھا آپ سے۔ بولو بیٹا۔ اماں میں ایک جگہ دیکھ کر آیا ہوں، میں نے ہکلاتے ہوئے بولنا شروع کر دیا۔ وہ آپ کی رہائش کے لیے بہت مناسب ہے۔ وہاں مجھے یہ پریشانی نہیں ہوگی کہ آپ گھر میں اکیلی ہیں یا آپ کی طبیعت تو ٹھیک ٹھاک ہے۔ وہاں ڈاکٹر 24 گھنٹے موجود رہتا ہے، ماحول بھی صاف ستھرا ہے۔ اماں کے چہرے پہ رقصہ مسکراہٹ تھم گئی تھی۔ ایک دفعہ ماتھے پہ بل پڑے اور پھر مسکرا دی۔ بیٹا مجھے بھی کافی دن سے محسوس ہو رہا تھا کہ تم لوگوں کو کافی ڈسٹرب کر رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، جیسے میرا لال خوش ویسے میں خوش۔ اماں نے مسکراتے ہوئے میرا ماتھا چوما۔ میں کمرے سے باہر نکل آیا۔ میرا ضمیر اس بےغیرتی پہ آمادہ نہیں تھا، مگر میرے حالات کچھ اور کہتے تھے، یا شاید میں حالات کا صحیح مقابلہ نہ کر سکا تھا۔ اماں کو اولڈ ایج ہوم چھوڑ آیا۔ شروع میں 2-3 دن بعد میں چکر لگا لیتا تھا۔ کبھی کبھی اماں کو گھر بھی لے آتا اور اگلے دن پھر چھوڑ آتا۔ پھر میرا چکر کم ہوتے گئے، بس اتوار کی اتوار جانے لگا، اور پھر کچھ عرصہ پہلے تو حد ہی ہو گئی۔ کاروبار کے چند مسائل کی وجہ سے میں تقریباً 1 مہینہ نہ جا سکا۔ اسی دوران وہ منحوس دن آ گیا۔ اتوار کا دن تھا، مجھے ایک آدمی کے ساتھ ضروری کاروباری ملاقات کرنی تھی۔ ناشتہ کیا اور گاڑی میں آ بیٹھا۔ سلف لگایا ہی تھا کہ 18 سالہ ایان میں دروازہ کھول کر ساتھ بیٹھ گیا۔ ڈیڈ آپ کو پتہ ہے میں گاڑی چلانا مکمل طور پر سیکھ گیا ہوں۔ اچھا، واہ، شاباش، میرا بیٹا بڑا ہو گیا۔ ڈیڈ آپ ہمیشہ میں اسکول چھوڑ کر آتے ہیں، آج میں آپ کو چھوڑ کر آؤں گا؟ میں نے ہنستے ہوئے ایان سے پوچھا۔
अच्छा, कहाँ छोड़ने का इरादा है? अपने पापा को। ओल्ड एज होम, उसने कहा, और मैं साकित हो गया। मेरे चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई और हाथ स्टीयरिंग पे मजबूती से जम गए। वो अपनी धुन में बोलता जा रहा था, आज संडे है, मुझे पता है आप ग्रैनी से मिलने जा रहे हैं, मैं भी चलता हूँ साथ, आपको ड्राइविंग भी दिखाता हूँ अपनी। मगर मैं बस अयान के पहले जुमले पे ही साकित हो चुका था। उसके मासूम जुमले में मेरा मुस्तकबिल छुपा हुआ था, मेरी वो फसल जो मुझे काटनी ही थी। बचपन में पढ़ी कहानियाँ और वाक़यात की तरह मुझे भी इसी सलूक का शिकार होना था। मेरी आंखों से आंसू उबल उबल कर आ रहे थे और मैं अपनी अम्मा से अपने इस घटिया सलूक से सख्त शर्मिंदा था। अयान को बिला वजह डांट कर मैंने गाड़ी से निकाला और तेज़ी से गाड़ी चलाता हुआ अम्मा को लेने ओल्ड एज होम जाने लगा। ओल्ड एज होम पहुँचा तो दूसरी बिजली गिरी कि कुछ देर कबल ही अम्मा हार्ट अटैक से फौत हो चुकी थी और मेरी माफ़ी और तौबा के सारे दरवाजे बंद हो गए थे। डॉक्टर साहब, तब से मैं इंतहाई चिड़चिड़ा सा हो चुका हूँ, कारोबार में दिल नहीं लगता, बिला वजह बच्चों और मुलाजमों को डांटता रहता हूँ। अक्सर छुट्टी वाले दिन सारा दिन कब्रिस्तान में अम्मा के सराहने बैठकर उनसे माफ़ी मांगता रहता हूँ। न घर में दिलचस्पी रही न कारोबार में। अब बताएं, इस बेसकूनी, बेआरामी और इस ज़मीर का कोई इलाज है? जो जागा भी तो बेफैज़। काफ़ी देर तक चुप रहा, लेकिन डॉक्टर साहब की आवाज़ न आई। आंखें खोली, उठकर डॉक्टर को देखा तो वो सर नीचे किए बैठा रो रहा था। डॉक्टर साहब, मैं दोबारा बोला तो उसने सर उठाया और आंखें साफ करके बोला, इसके अलावा इस बेसुकूनी का कोई इलाज नहीं कि अल्लाह से तौबा इस्तगफार करते रहा करो, नेक काम करो ताकि वो तुम्हारे माँ बाप के काम आए और शायद तुम्हें सुकून मिल जाए। ये कहते हुए उसकी हिचकियाँ बंद गई और गुलू की आवाज़ में बोला, मैं एक ज़रूरी काम से जाना है, आप चले जाएं। ये कहते हुए उसने अपना मोबाइल उठाया और मुलाजिम को बुलाकर क्लिनिक बंद करने के कहा। अरे डॉक्टर साहब, इतनी एमरजेंसी में आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने पूछा। उसने मुड़कर जवाब दिया, ओल्ड एज होम बाबा को लेने। ये कहा और घूमकर राहदारी में गायब हो गया। खुदारा अपने माँ बाप का ख्याल करें, वो घर की रौनक हैं। मगर मुझे आज अफसोस के साथ कहना पड़ता है, हमारे मुआशरे में बूढ़े माँ बाप की कोई कदर नहीं। हालांकि माँ बाप तो घर की रौनक होते हैं। मेरी आप सब अहबाब से गुजारिश है कि खुदा के लिए अपने माँ बाप की कदर करें, उनका ख्याल करें, उनकी ज़िंदगी में उनकी खिदमत करें ताकि अल्लाह ताला हमसे खुश और राज़ी हो जाएं। इंशाअल्लाह, आमीन सुम्मा आमीन। और जिनके माँ बाप इस दुनिया में नहीं हैं, मेरी दुआ है अल्लाह ताला उनको जवार रहमत में जगह अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। आप अहबाब कमेंट बॉक्स में आमीन लिखकर हमारी इस दुआ में शामिल हो जाएं। जज़ाकल्लाह। हमारी आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आई है, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि नई अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। मुझे आप अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।